فون کی بیل بجنے پر جویریہ چونکی تھی اور پھر اس نے جلدی سے ساری تصویریں اور اخبارات کے ٹکڑوں کو سمیٹ کر الماری میں حفاظت سے رکھ دیا تھا۔ فون کان سے لگاتے وہ دوسرے ہاتھ سے اپنا بستر ٹھیک کرنے لگی۔ رات گہری ہو رہی تھی، شادی میں بس 4 دن باقی تھے، اور یہ 4 دن اسے سوگ منا کر نہیں بلکہ اپنی بساط کو بچھانے میں گزارنے تھے۔ جلدی میں اس نے نمبر اور نام بھی نہیں دیکھا، لیکن فون کان سے لگانے کے بعد جو گہری خاموشی اسے سننے کو ملی وہ بہت اچھی طرح جان گئی تھی کہ فون کس کا ہے۔ اس نے جلدی سے فون کان سے ہٹا کر آنکھوں کے سامنے کیا اور اسکرین پر جھلملاتا تیمور سکندر کا نمبر دیکھ کر اس نے ایک گہری سانس بھری، پھر دوبارہ فون کان سے لگا لیا۔ تمہاری یہ خاموشی مجھے مار دے گی تیمور، کچھ کہتے کیوں نہیں ہو؟ جویریہ بیڈ پر بیٹھتی بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ یہ اذیت اس کی برداشت سے باہر تھی۔ تیمور کی خاموشی اسے مار رہی تھی۔ ساحل کنارے تم کسی ڈھلتی شام کا حصہ لگ رہی تھی جیا۔ میری زندگی کا بس ایک ہی تو مقصد ہے جیا، تمہیں دیکھنا، تمہیں سننا، تمہیں چاہنا، تمہاری طلب رکھنا۔ کل شام تمہیں دیکھ لیا تھا، آج تمہیں سن لیا۔ دھیرے دھیرے یوں ہی میری زندگی مکمل ہو جائے گی۔ تیمور سکندر کسی ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح اپنی ہار کا اعتراف کر رہا تھا۔ ایسی باتیں نہ کرو تیمور، تم بھی کل وہاں پہ تھے تو ملے کیوں نہیں مجھ سے؟ سامنے کیوں نہیں آئے؟ بات تو کرتے۔ جیا یہ سن کر حیران تھی کہ وہ اس کے ارد گرد تھا اور اسے خبر بھی نہ ہو سکی۔ کیا کہتا تم سے مل کر؟ کیا پوچھتا؟ یہی کہ تم اپنی بیچلرز پارٹی انجوائے کر رہی تھی، یہی کہ تم اس شادی پر کتنی خوش ہو، تمہیں تمہارے خوابوں کا ہیرو مل گیا، تمہاری منزل تمہارے سامنے ہے۔ کیا کہتا تم سے؟ بولو۔ ازمیر خان کے آگے بھلا تیمور سکندر کی کوئی اوقات ہے؟ تنزیہ ہنسی ہنستا وہ سگریٹ کے دھوئیں سے کھیل رہا تھا۔ ایسی باتیں نہ کیا کرو تیمور، ہم نے ایک ساتھ بہت اچھا وقت گزارا ہے۔ تم صرف میرے منگیتر ہی نہیں تھے، میرے سب سے اچھے دوست تھے۔ میں نے منگنی ختم کی ہے، ہماری دوستی تو ختم نہیں ہوئی۔ اپنے جذبات پہ قابو پاتے جیا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اسے کیا بتاتی کہ وہ خود کس قدر تڑپ رہی تھی۔ محبت چھوڑنے کے فیصلے آسان تو نہیں ہوتے نا۔ بہت خوب بات کہی جویریہ اسد۔ جب دل چاہا دوستی رکھ لی، جب دل چاہا محبت کر لی، جب دل چاہا منگنی کر لی، اور جب دل چاہا اسے توڑ کر چلی گئیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میری زندگی کوئی کھلونا ہے یا پھر میرا دل؟ اتنے دنوں میں پہلی بار تیمور سکندر کی زبان پر شکوہ آیا تھا۔ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ تیمور، پرانی یادوں میں سوائے دکھ کے اور کچھ نہیں رکھا۔ میں تمہاری دسترس سے باہر ہو چکی ہوں، میں اب ازمیر خان کی امانت ہوں۔ اپنے آپ کو محبت کی اس آگ میں نہ جلاؤ۔ تمہاری زندگی میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے لیے تمہیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اپنے لرزتے لہجے پر قابو پاتے جیا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ کس پر بھروسہ کروں گا میں؟ کیسے آگے بڑھوں گا؟ تمہاری محبت نے مجھے کسی قابل چھوڑا ہی کب ہے جیا؟ اب یقین کرنا بھی چاہوں تو یقین نہیں آئے گا۔ اعتبار اپنوں سے ٹوٹا ہو تو انتقام غیروں سے لیا جاتا ہے۔ میرا اعتبار بھی میرے اپنوں نے توڑا ہے۔ تم سے زیادہ بھلا میرا اپنا کون تھا؟ اب میں کبھی کسی غیر پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ شادی کی مبارکباد دینے کے لیے فون کیا تھا تمہیں ساحل پر دوستوں کے ساتھ دیکھا تو یقین آ گیا کہ تم واقعی اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ گئیں۔ میں نے سوچا تھا کہ خوشی کے اس موقع پر تمہیں مبارکباد دے دوں۔ بس اتنا کہوں گا کہ میں تمہاری دی ہوئی کوئی بھی نشانی واپس نہیں کر سکتا، اسی لیے مجھ سے کبھی کچھ واپس نہ مانگنا۔ تمہاری دی ہوئی نشانیاں میرے لیے میری پوری حیات ہے۔ تیمور سکندر نے فون کاٹ دیا تھا۔ فون بند ہوتے ہی جیا کی سسکیوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اس شخص کو تکلیف میں دیکھنا جس سے آپ محبت کرتے ہوں، اور اگر تکلیف کی وجہ بھی آپ خود ہوں تو دل دھڑکنا ہی بھول جاتا ہے۔
جیا کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا، دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ وہ شخص اس کے آگے رویا تھا جس سے وہ بے انتہا محبت کرتی تھی۔ کتنی بار تیمور نے اس سے محبت کی بھیک مانگی تھی اور اس نے دھتکار دیا تھا۔ کیا بتاتی کہ اس نے دل پر کیسا پاؤں رکھا تھا، کس طرح اس نے تیمور سے منہ پھیرا تھا۔ ازمیر خان نے اس سے اس کی زندگی ہی نہیں، اس کی محبت بھی چھین لی تھی۔ اس نے ہر اپنے کو اس سے دور کر دیا تھا۔ اس کے بابا ازمیر خان کی قید میں تھے۔ تیمور ازمیر خان کی وجہ سے عشق کی اس آگ میں جھلس رہا تھا۔ وہ ازمیر خان کو کیسے معاف کر سکتی تھی؟ ازمیر خان کے کھاتے میں تو نئے حساب آ گئے تھے۔ شطرنج کی یہ بساط اور بھی طویل ہونے والی تھی۔ بہت سے خسارے جیا کے حصے میں آئے تھے اور اب اسے ان خساروں کا حساب چاہیے تھا۔ آنسو ہاتھ کی پشت سے رگڑتے اس نے موبائل ایک طرف رکھ دیا اور پین پیپر سنبھال لیا۔ حساب کتاب کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ ازمیر بابو، اب چھوڑ بھی دیجیے۔ تارا نے ازمیر کے بھاری وجود سے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے جانے ازمیر، ابھی تو 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا۔ ازمیر بھاری لہجے میں کہتا، اسے باہوں میں جکڑتے اس کی گردن پر ایک نشان اور چھوڑ گیا تھا۔ تارا کے لب سسک اٹھے تھے۔ پچھلے 2 گھنٹے سے آپ نے مجھے ایک پل بھی سانس نہیں لینے دی۔ کچھ دیر کے لیے مجھے آزادی چاہیے۔ تارا کی سانسیں بھی بوجھل تھیں۔ ازمیر کی شدتیں سہنا اس کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ وہ پوری طرح نڈھال ہو گئی تھی۔ ازمیر نے سختی سے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، مٹھیوں میں اس کے وجود کو دبوچتے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑا تھا۔ ازمیر کی اس حرکت نے تارا کی جان نکال لی تھی۔ اس کا نرم و ملائم وجود ازمیر کے شکنجے میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ بس 2 گھنٹے میں ہی ہار گئی ہو تارا، ابھی تو تم نے میرے طوفان کا مقابلہ ہی نہیں کیا۔ تارا کے پیروں کو اپنے پیروں میں جکڑتے اس نے اپنے بھاری وجود کو تارا کے اوپر کیا تھا۔ تارا کے منہ سے ایک آہ نکلی تھی۔ یہ کیسی محبت ہے ازمیر بابو، آپ ہمیں بہت درد دیتے ہیں۔ تارا کو لگا تھا کہ وہ پوری طرح ازمیر خان کے وجود تلے دب جائے گی۔ ازمیر نے اس کے سینے پر اپنی گرفت اور بھی مضبوط کی۔ اتنی آسانی سے تمہیں ہارنے نہیں دوں گا تارا۔ چلو شاباش، ایک بار پھر سے تیار ہو جاؤ۔ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تمہارے ساتھ ایک مرد ہے۔ ازمیر نے تیزی سے تارا کو دبوچا تھا۔ تارا کی پوری جان نکل گئی تھی۔ ازمیر کی شدتیں اسے بے حال کر دینے کو کافی تھی۔ بس کر دیں ازمیر بابو، بہت تھک چکی ہوں۔ تارا کو لگا اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ بس کچھ دیر اور، ابھی تو میری محبت کی ابتدا ہے۔ ازمیر نے اس کی دونوں نازک کلائیوں کو اپنی مضبوط گرفت میں جکڑا تھا۔ ازمیر کی محبت نے تارا کے ہوش اڑا دیے تھے، لیکن اس کی چیخ اس کے لبوں پہ ہی دم توڑ گئی، کیونکہ ازمیر نے بہت تیزی سے اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اس کے چاروں طرف ہائی کوالٹی کیمراز لگے ہوئے تھے جس میں اس کی ہر ایک حرکت ریکارڈ ہو رہی تھی۔ جیا، صبح صبح کہاں جا رہی ہو؟ جیا کو گھر سے نکلتے دیکھ کر نور بانو نے اسے ٹوکا تھا۔ پہلے ہی شوہر کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا، اب جیا کو اس طرح اکیلے گھر سے باہر بھیجنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ فکر نہ کریں مما، جلدی لوٹ آؤں گی، ضروری کام سے جا رہی ہوں۔ جیا نے پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا جن کی آنکھیں رت جگہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ بیٹی کے چہرے پر نظر پڑتے ہی نور بانو ٹھٹک گئیں۔ اتنا تو وہ اپنی بیٹی سے واقف تھیں کہ اس کے رت جگہوں کے عذاب سے باخبر ہو جاتی۔ جانتی تھی کہ اس نے اپنی پسند کی منگنی کو توڑا ہے، اور وہ بھی جھوٹ بول کر۔ اپنے باپ کی زندگی کی خاطر اس نے اس شخص کو چھوڑا ہے جس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ تیمور سکندر سے جویریہ اسد کو کتنی محبت تھی، یہ بات نور بانو کو اچھی طرح معلوم تھی، لیکن حالات نے انہیں اس نہج پہ پہنچایا تھا کہ بیٹی کی محبت کو قربان ہوتے دیکھ کر بھی وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھیں۔ بتا کر جاؤ جیا، مجھے فکر لگی رہتی ہے۔ نور بانو نے گہری سانس بھری۔
کیا تم نہیں جانتی ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں؟ جیا نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ جی مما جانتی ہوں، بس انہی حالات سے نمٹنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اجمیر خان کی بیوی بننے کے بعد شاید موقع نہ ملے، اسی لیے وہ سارے گواہ اور ثبوت ابھی تلاش کر رہی ہوں جن کے ذریعے سے میں اجمیر خان کی گردن مٹی کے اندر اتار دوں گی۔ وہ اپنی ایک ایک حرکت پر پچھتائے گا۔ میرے باپ کو اغوا کرنے کی غلطی پر خود ساری زندگی آنسو بہائے گا۔ ڈونٹ وری مما، آپ کی بیٹی حالات سے جنگ کرنا بھی جانتی ہے اور جیتنا بھی جانتی ہے۔ جیا نے چبا چبا کر ہر لفظ ادا کیا تھا اور اس کی ماما کپ کپا اٹھی تھی۔ بیٹے جو بھی کرنا سنبھل کے کرنا، اسد کو تو میں کھو چکی ہوں، تمہیں نہیں کھو سکتی۔ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں مما؟ بابا بہت جلدی لوٹ آئیں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ نے مجھے سکھایا ہے نا کہ انسان کو ہار نہیں ماننی چاہیے، تو میں اجمیر خان جیسے درندے سے ہار نہیں مانوں گی۔ 20 لڑکیوں کی جان گئی ہے، اسے حساب تو دینا ہی ہوگا، اور ساتھ ساتھ اپنے بابا کے اغوا کا حساب بھی اس سے لوں گی، اور تیمور کے آنسوؤں کا حساب بھی۔ آخری بات اس نے اپنے لبوں میں ہی روک لی تھی، لیکن دل میں یہی بات آئی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹے، خدا کی امان میں۔ دعاؤں کے حصار میں اسے رخصت کرتے اس کی ماں نے اسے خدا کی امان میں دیا تھا، لیکن ان کا دل خوف اور وسوسوں کا شکار تھا۔ جویریہ اسد ایک معمولی سی کالم نگار تھی، ایک چھوٹی سی صحافی جس نے ابھی اپنا کریئر شروع کیا ہی تھا، اور سامنے اجمیر خان جیسا لمبا چوڑا مرد تھا جو اس وقت ملک کے مشہور سیاست دان کا بیٹا تھا، جس کے پاس ہر قسم کی طاقت تھی، جو چاہتا تو لمحوں میں جویریہ اسد کی ہستی کو مٹا دیتا، اور یہی بات نور بانو کے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ تیمور، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ آئینہ دیکھا ہے؟ اپنے بال دیکھو، شیو دیکھو، اور ہاتھوں میں موجود اس سگریٹ کی طرف دیکھو جو جل جل کے راکھ ہو چکی ہے، لیکن تمہارے اندر کی آگ نہیں بجھ رہی۔ کیا تم نے کبھی ہمارے بارے میں بھی سوچا ہے؟ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ماں باپ بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ تمہیں اس طرح دیکھ کے میرا کلیجہ چھلنی ہوتا ہے۔ ایک ماں کے دل سے پوچھو، کیا کوئی ماں بیٹے کو اس لیے جوان کرتی ہے کہ وہ پرائی لڑکی کا روگ لگا کے بیٹھ جائے اور اپنی زندگی ختم کر لے؟ تیمور کی ماں نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ میں تو سب سمجھتا ہوں اماں، یہ دل نہیں سمجھتا۔ کیسے مان لوں کہ جس نے ایک طویل عرصے تک مجھے اپنی رفاقت کے خواب دکھائے، وہ مجھ سے یوں بے وفا ہو گئی؟ کیسے مان لوں کہ اب وہ میری نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا ہے؟ کیسے مان لوں؟ ایک آنسو تیمور کی آنکھ سے بہہ کر کاندھے میں جذب ہوا تھا۔ اچھا، تو کیا وہ وقت تمہیں یاد نہیں جب وہ تمہارے منہ پہ منگنی کی انگوٹھی مار کے گئی تھی، یہ کہہ کر گئی تھی کہ تمہاری حیثیت خاک برابر ہے، اسے تم سے کئی گناہ زیادہ رئیس مرد مل گیا ہے تیمور؟ ایسی لڑکیاں انسانوں سے نہیں، ان کی جائیدادوں سے محبت کرتی ہیں۔ جویریہ کو بھی تم سے نہیں، تمہارے اسٹیٹس سے محبت تھی، ایک بڑے بزنس مین کے اکلوتے امیر بیٹے سے، اور جب تم سے زیادہ امیر شخص ملا تو اس نے تم پہ تھوک دیا۔ تم تو شکر ادا کرو کہ بہت جلدی اس لڑکی کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی۔ شادی کے بعد وہ تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلی جاتی تو کیا کرتے؟ تیمور کی ماں نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، اور وہ کسی معصوم بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ کیا کروں اماں، نہیں برداشت ہوتا مجھ سے، نہیں ہوتا۔ ماں کی آغوش ملتے ہی وہ ٹوٹ کر بکھرا تھا۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ وہ کسی اور کی ہو گئی؟ اس کی ایک ایک بات آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں اس نے مجھ سے کتنے وعدے کیے تھے؟ ہم دونوں نے مستقبل کے کیسے سہانے سپنے سجائے تھے۔ انہی سپنوں کی کرچیاں آج میری آنکھوں کو لہو لہان کر رہی ہیں ماں۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس کی آواز میری چاروں اور گونج رہی ہو، وہ میرا نام پکار رہی ہو۔ اس کی خوشبو آج بھی میرے پاس ہے۔ میں کس کس بات سے منہ پھیروں، کس کس یاد سے نظریں چراؤں، کیسے بھلا دوں وہ سب کچھ جو میری زندگی کا کل اثاثہ ہے۔ اگر جویریہ نہیں تو کچھ نہیں، اس کے بغیر تو میں بھی ادھورا ہوں۔
اس کی محبت نے تو مجھے جینا سکھایا تھا. یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کی محبت کو بھلا دوں اور مجھے جینا یاد رہے؟ اگر اسے بھلانے کی کوشش کرتا ہوں تو خود جینا بھول جاتا ہوں. میری زندگی کا ہر رنگ اس کی وجہ سے تھا، اس کے دم سے تھا. اس کی خوشبو میری زندگی کو مہکاتی تھی. کیسے میں اسے اپنی زندگی سے نکال کے پھینک دوں اماں؟ وہ اکیلی تو نہیں جائے گی نا، اس کے ساتھ وہ خوشبو بھی چلی جائے گی جس سے میری زندگی مہکتی تھی. اس کے ساتھ وہ خوشیاں چلی جائیں گی جو اس کی ایک مسکراہٹ سے وابستہ تھی. اسے نکالوں گا تو میرے جسم سے روح جدا ہو جائے گی. کیسے خود کو اس سے الگ کروں اماں، کیسے؟ آنسو تھے کہ بہتے چلے جا رہے تھے. تیمور کی ماں نے دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا، اسے سمجھانا شروع کیا تھا. لیکن یہ محبت کہاں کسی کی سنتی ہے، کہاں کچھ سمجھتی ہے. یہ تو بس دل میں اتر جاتی ہے اور پھر انسان کو پوری طرح کھوکھلا کر دیتی ہے. تیمور سکندر بھی کھوکھلا ہو چکا تھا. وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑی تھی. اسے جس لڑکی سے ملاقات کرنی تھی اس سے ملنے کے لیے اسے بڑی تگ و دو کرنی پڑی تھی. وہ لڑکی پچھلے کئی مہینوں سے ہسپتال میں تھی. کسی درندے نے اس کے ساتھ ایسی زیادتی کی تھی کہ وہ ابھی تک ہسپتال کے سفید بستر پر کسی مردہ لاش کی طرح پڑی ہوئی تھی. اس لڑکی کا نام صفیہ جہاں تھا. کچھ دنوں اخبارات کی زینت بننے کے بعد وہ انہی اخبارات کی طرح بالکل ردی کے ڈھیر کی طرح ہو گئی تھی. کسی نے پلٹ کر اسے نہیں پوچھا تھا. سب نے اپنے اپنے حصے کی ریٹنگز حاصل کر لی تھی. اب کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ صفیہ جہاں زندہ ہے یا مر گئی، اس کا مجرم پکڑا بھی گیا یا نہیں. لیکن جیا کے لیے یہ بات بہت اہم تھی، کیونکہ اس کے ساتھ بالکل اسی طرح کا ظلم ہوا تھا جیسا اس سے پہلے 19 لڑکیوں کے ساتھ ہو چکا تھا، اور ان سب کا مجرم ایک ہی شخص تھا. اور اسے پکڑوانا جیا کی سب سے بڑی ضد تھی، کیونکہ اس ایک کیس کے پیچھے اس نے بہت کچھ کھویا تھا، اپنی محبت اور جان سے عزیز باپ. موقع دیکھ کر اس نے صفیہ جہان کے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن دروازے پر کھڑی ادھیڑ عمر عورت نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا. کون ہو بی بی؟ کہاں گھسی چلی آ رہی ہو؟ اس عورت نے انتہائی کرخت لہجے میں جویریہ سے سوال کیا. وہ میں دراصل صفیہ کی دوست ہوں، بس اسی کے بارے میں پتہ چلا تھا تو اس سے ملنے آ گئی. جویریہ نے بات بنائی. صفیہ کی دوست؟ اس عورت نے سر سے پاؤں تک جویریہ کو دیکھا. نہ ہی صفیہ کی کسی سے کبھی دوستی تھی اور نہ ہی میں تمہیں جانتی ہوں. میں اس کی ماں ہوں اور مجھے پتا ہے کہ تم اس کی کچھ نہیں لگتی. سیدھی طرح یہاں سے واپس چلی جاؤ ورنہ میں ابھی اور اسی وقت ہنگامہ کھڑا کر دوں گی. منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں بار بار ہمیں پریشان کرنے. اس عورت نے کوئی نرمی نہیں برتی تھی. منہ ہی منہ میں وہ جویریہ کو بہت برا بھلا کہہ رہی تھی. دیکھیں میں واقعی صفیہ کی بہت پرانی دوست ہوں. میں نے اخباروں میں صفیہ کی تصویر دیکھی تو اسے پہچان لیا، پھر پتہ نکال کر یہاں تک پہنچی ہوں. آپ بس ایک دفعہ مجھے اس سے ملنے دیں، میں ایک دفعہ اس کی خیریت پوچھ لوں تو واپس چلی جاؤں گی. جویریہ نے التجا کی تھی. اسے ہر حال میں صفیہ جہاں سے ملنا تھا. صفیہ بالکل خیریت سے ہے لڑکی. کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی چھٹی ہو جائے گی اور وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے گی. ہم یہ شہر چھوڑ کر بہت دور چلے جائیں گے. بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے مل کر ماضی کو نہ کرے دیں. میری بیٹی کو زندگی میں آگے بڑھنے دیں. آپ کو خیریت پوچھنی تھی، میں نے بتا دی. اب آپ یہاں سے جا سکتی ہیں. اس عورت نے جویریہ کو 1 انچ بھی آگے نہ بڑھنے دیا. وہ کسی پہرے دار کی طرح سختی سے پہرا دے رہی تھی. دیکھیں میں چاہتی ہوں کہ صفیہ کو انصاف ملے، وہ اپنے حق کے لیے لڑے، اس کے مجرم کو سزا ملے. میں اس کی مدد کر سکتی ہوں. جویریہ نے دوسری طرف سے اندر جانے کے لیے منت کی تھی. سب جانتی ہوں میں تم جیسی لڑکیوں کو. اس کا انٹرویو لوگی، مہنگے داموں میں فروخت کرو گی، چینلوں پہ چلاؤ گی اور پھر کسی کونے میں گم ہو جاؤ گی. نہ تمہیں میری بیٹی سے کوئی لینا دینا ہے، نہ کوئی ہمدردی ہے. تم بس اپنے پیسے بنانا چاہتی ہو، لیکن ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. صفیہ کی ماں کو منانا جویریہ کے لیے ناممکن ہو گیا تھا. میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں. میں پیسوں کے لیے کام نہیں کرتی.
میں صرف صفیہ کی مدد کرنا چاہتی ہوں، اسے انصاف دلانا چاہتی ہوں۔ جویریہ اس عورت کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی جو ابھی بھی اپنے بازو پھیلائے کھڑی تھی اور تیز نظروں سے جویریہ کا جائزہ لے رہی تھی۔ دیکھو بی بی، تم جس کسی کے لیے بھی کام کرتی ہو، مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ خاموشی سے یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ میں ہنگامہ کھڑا کر دوں گی۔ تم لوگوں نے ہمارا تماشا بنا دیا۔ میری بیٹی کے ساتھ ویسے ہی بہت ظلم ہو چکا ہے، اب مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ بنا جویریہ کی بات سنے اس عورت نے انگلی کے اشارے سے اسے واپس جانے کو کہا۔ مجبوراً جویریہ واپس پلٹ گئی، لیکن ہسپتال سے باہر نہیں نکلی تھی، بلکہ صحیح موقع کے انتظار میں تھی کہ کب وہ عورت اس جگہ سے ہٹتی اور جویریہ اندر داخل ہو جاتی، اور پھر کوئی 2 گھنٹے بعد وہ عورت کچھ سیکنڈز کے لیے دروازے سے ہٹی اور جویریہ بڑی تیزی سے اندر داخل ہو گئی۔ بستر پہ پڑے نیم مردہ وجود کو دیکھ کر جویریہ کی جان نکل گئی تھی۔ وہ کوئی جیتی جاگتی لڑکی نہیں بلکہ ہڈیوں کا پنجر تھی۔ اس کے چہرے پہ جگہ جگہ نیل تھے، گردن پہ دانتوں کے نشانات واضح نظر آ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہونے والے بھیانک حادثے کو 2 مہینے گزر چکے تھے، لیکن زخم دیکھ کے ایسا لگتا تھا جیسے کل کی بات ہو۔ اس لڑکی نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھول کر جویریہ کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دنیا بھر کا خوف تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر جویریہ کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ ایک لڑکی ہو کر اپنے سامنے کسی لڑکی کو ایسی حالت میں دیکھنا بڑا دل گردے کا کام تھا۔ جویریہ ہمت کر کے اس کے قریب آ گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال پوچھتی، تیزی سے ایک ڈاکٹر اندر آیا اور آتے ہی اس نے جویریہ کو سختی سے باہر جانے کا کہہ دیا۔ ساتھ ہی اس نے انجیکشن بھر کے صفیہ کے بازو میں پیوست کر دیا۔ سیکنڈوں میں صفیہ کی آنکھیں پھر بند ہو گئیں۔ وہ واپس غنودگی میں چلی گئی، جبکہ جویریہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ صفیہ کو نیند کا انجیکشن لگایا گیا تھا۔ جویریہ نے بہت غور سے دیکھا تھا، وہ بہت ہائی ڈوز انجیکشن تھا، لیکن کیوں؟ صفیہ کو اتنی ہائی ڈوز کیوں دی جا رہی تھی؟ اس کی اس کیوں کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہ آدمی بڑی بدتمیزی سے جویریہ کو کمرے سے نکل جانے کا کہہ رہا تھا۔ وہ تھکے ہارے قدموں سے واپس باہر نکلی تو باہر کھڑی صفیہ کی ماں گھور کے اسے دیکھتے ہوئے برا بھلا کہنے لگی۔ جویریہ کا دل ڈوب کے ابھرا تھا۔ وہ ایک آس لے کے یہاں آئی تھی جو مٹی میں مل گئی تھی۔ جویریہ ہسپتال کے کوریڈور سے گزرتی واپس باہر نکل آئی۔ سچائی تک پہنچنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا وہ سمجھ بیٹھی تھی، لیکن صفیہ جہاں کو نیند کے انجیکشن کیوں دیے جا رہے تھے؟ ایسی کون سی بات تھی جو صفیہ جہاں کو مار رہی تھی؟ کون سا سچ چھپایا جا رہا تھا؟ بہت سے سوال اس کے دل میں پنپ رہے تھے۔ وہ ایسے ہی گھر پہنچی اور ڈرائنگ روم میں بیٹھے ازمیر خان کو دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ گھنی مونچھوں تلے انابی ہونٹوں پر شاطرانہ سی مسکراہٹ تھی۔ مائی فیوچر وائف، کہاں دھکے کھاتی پھر رہی ہو؟ شادی میں 2 دن رہ گئے ہیں، گھر بیٹھو، آرام کرو، کچھ اپٹن ہلدی لگاؤ، آخر دلہن پر روپ بھی تو چڑھنا چاہیے۔ ازمیر خان کو دیکھتے ہی جویریہ کے چہرے پر غصے سے سرخی آ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شادی میں 2 دن باقی ہے نا، پھر آج میرے گھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جیا کا غصہ دیکھ کر ازمیر کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ارے دلہن صاحبہ، شادی کا جوڑا دینے آیا تھا، کیا میری پسند کا جوڑا نہیں پہنو گی؟ ازمیر نے بڑا سا ڈبہ جویریہ کے آگے کیا۔ یہ دیکھو، بہت بڑے برانڈ سے بنوایا ہے، تم نے کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے، لیکن پہنو گی تو اچھی لگو گی۔ دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ ازمیر خان کی بیوی ہو، بھلے نام کے لیے ہی صحیح۔ آخری بات اس نے بہت آہستگی سے کی تھی اور اس کے اس انداز نے جویریہ کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ اس نے ازمیر کے ہاتھ میں پکڑے ڈبے کو زور سے دھکا مارا تھا۔ وہ بھاری بھرکم ڈبہ نیچے گر کے کھلا تھا۔ سرخ رنگ کا لہنگا نکل کر باہر پھیل گیا تھا۔ یاد رکھنا تم ازمیر خان، اپنے ناپاک ارادوں میں تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ یہ سرخ رنگ، اسے اچھی طرح دیکھ لو، ایک دن یہی رنگ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا اور میں تمہارے وجود سے اس رنگ کو کھینچ کے نکالوں گی، چاہا کر بھی کچھ نہیں کر سکو گے۔ وہ بری طرح گرجی تھی۔ تمہاری یہی بات تو مجھے بہت پسند ہے جویریہ،
یہ ادائیں، یہ بے باکی، یہ بہادری، اور کسی میں اتنی ہمت کہاں کہ ازمیر خان کے آگے اس لہجے میں بات کر سکے۔ 2 قدم آگے بڑھ کر ازمیر نے جویریہ کی لٹوں کو چھوا تھا، اس کے گالوں پر انگلی پھیرتے اپنی سانسوں کو اس کے چہرے پر چھوڑا تھا۔ اس کی سانسوں کی حدت سے وہ گھبرا کے پیچھے ہوئی تھی، آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ رخصت ہو کر تو آئیے جناب، دیکھتے ہیں کون کس کا رنگ بدلتا ہے۔ سہاگ رات تو آ لینے دیجیے، یہی سرخ رنگ بستر کی چادر پہ آپ کو نظر آئے گا، پھر آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ازمیر خان کون ہے۔ ازمیر بڑی ڈھٹائی سے مسکرایا تھا، گاڑی کی چابی انگلی میں لہراتے اس نے ایک نظر جویریہ کے وجود پہ ڈالی جس کے چہرے پر برہمی تھی۔ اچھی طرح سج دھج کے دلہن بننا، ویسے نہ بھی ہو تو چلے گا، کیونکہ زیورات اتارنے تو مجھے ہی ہیں، نہیں بھی پہنو گی تو بھی مجھے کوئی پریشانی نہیں، میرا کام تھوڑا بچ جائے گا۔ اب کیا ہے نا کہ سہاگ رات میں پہلے تمہارے زیورات اتاروں پھر لباس، تو بہتر یہی ہے کہ تم زیورات ہی نہ پہنو، زیادہ میک اپ بھی نہ کرنا، جوڑا چاہو تو یہ پہن سکتی ہو، نہیں تو کسی نائٹی میں چلی آنا، مجھے ہر حال میں قبول ہو، کیونکہ تم کچھ بھی پہنو آخر میں تو میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے بے لباس کروں گا۔ جویریہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے باکی سے اپنی بات پوری کرتے وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور اس کے گھر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ازمیر کی باتیں سن کر جویریہ کے وجود میں کانٹے آ گئے تھے، وہ وہیں زمین پر 2 زانو بیٹھ کے رونے لگی۔ سرخ رنگ کا لہنگا آنکھوں کے سامنے تھا اور اسے وہ لہنگا کفن سے بھی بدتر نظر آ رہا تھا۔ کفن کا رنگ تو پھر بھی پرسکون اور پاکیزہ ہوتا ہے، لیکن یہ رنگ تو اسے اپنے خون جیسا لگ رہا تھا۔ اس نے اٹھا کے لہنگے کو دور پھینکا، صبر کی حد ختم ہو گئی تھی۔ وہ اتنی زور سے چیخی کہ اس کی ماں دوڑتی ہوئی آ گئی۔ ماں کے کندھے پہ سر رکھ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ابھی تو اسے ازمیر خان سے شادی کرنی تھی، اس کی بیوی بن کے اس کے گھر جانا تھا۔ وہ شخص جو کئی فٹ کے فاصلے سے بھی اسے برداشت نہیں ہوتا تھا، اس کے نکاح میں آنے کے بعد اسے اپنا آپ اس شخص کو سونپنا تھا۔ یہ خیال اس کے لیے سوہان روح تھا۔ تیمور سکندر کی جگہ ازمیر خان کو دینا جویریہ اسد کے لیے خود کو پھانسی لگانے کے برابر تھا۔